ہے خوشی کا ہے عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس سلسلے میں پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں جن سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی بڑے ہی پیارے پیارے سوالات ہوں گے، بڑی ہی شاندار ایکٹیویٹی شامل بھی کی جائیں گی اور بہت کچھ انشاءاللہ الکریم آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ اول تا آخر شرکت رکھیے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے موتیوں کا تاج دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عرض کرنے لگے کیا سبب بنا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے مجھے جنت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی۔ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ آئیے اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک کلام کو۔ جی، کون سنانے چاہیں گے آج کلام؟ منیر بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے؟ سبحان اللہ۔ جی شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤ اٹھ کے
دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے. سبحان اللہ. بڑا ہی شاندار ہمارا یہ کلام ہوا. منیر بھائی کو اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے, ان کی آواز کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نا بہت نرالی ہے. اگر ہم تذکرہ کرنے کو آئیں تو وقت ختم ہو جائے, ہے نا, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی مدح و ثنا ہم نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہمیں با ادب مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ. یہ عید کا مبارک دن ہے, بڑی فضیلت ہے اس دن کی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس دن کے صدقے ہمیں مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ. آئیے بچوں, ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کسی ایک بزرگ کا انداز عید بیان کرتے ہیں. ہم کسی ایک بزرگ کا جو ہے انداز عید اس طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار وہ عید کس طرح منایا کرتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ عید کو انہوں نے صرف اچھے کپڑے اور لذیذ کھانوں پہ منحصر کر رکھا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عید منانی ہے تو اچھے کپڑے ہونے چاہیے اور اچھے کیا ہونے چاہیے؟ ہاں, یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد ہمارا یہ ہو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو. کیا ہو مقصد ہمارا؟ اللہ پاک ہم سے راضی ہو. ہاں دیکھیں, ہم نئے کپڑے تو پہنتے ہی ہیں اور پہننا بھی چاہیے, اچھے کھانے بھی کھانا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں اللہ پاک کی رضا والے کام بھی کرنے چاہیے. وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں, آپ نے بھی نام سنا ہوگا. ان کے تعلق سے ایک بڑا ہی شاندار واقعہ بیان کیا جاتا ہے. پتہ ہے ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا. کتنے برس تک؟ 10 برس تک آپ نے کوئی بھی لذیذ کھانا نہیں کھایا. ایک مرتبہ کیا ہوا, نفس ہوتی ہے نا, اس نے چاہا کہ آج عید کا دن ہے, کیوں نہ ہو کہ لذیذ کھانے کھا لیے جائیں, ہے نا. نفس بھی جو ہے نا مشورہ دیتا ہے کہ لذیذ کھانے کھا لیے جائیں. تو آپ اللہ کے ولی تھے, تو آپ نے سوچا کہ چلیں نفس کی بات مان لیتے ہیں, پر اس طور پر کہ میں اس کو آزمائش میں مبتلا کروں گا. کیسے؟ آپ نے اس سے کہا ٹھیک ہے, پر ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا. آپ نے کیا فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. کیا پڑھوں گا؟ 2 رکعت. یعنی آپ کی بات تب مانوں گا کہ جب میں 2 رکعت نماز پڑھوں اور اس 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کروں. اتنی پیاری بات ہے نا, 2 رکعت ہیں اور قرآن پاک کتنا ختم کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم 30 دن یا 28 دن یا 15 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں نا. اور بزرگوں کی تو شان ہی نرالی ہوتی ہے ماشاءاللہ. 2 رکعت نماز ہے, قرآن پاک پورا ختم کرنا ہے. تو خیر نفس نے ان کی بات مانی کہ ٹھیک ہے. آپ نے نماز 2 رکعت دل جمی کے ساتھ ادا کی اور قرآن پاک جو ہے پورا ختم فرمایا. اب جیسے ہی لذیذ کھانا منگوایا گیا, عید کا دن ہے, لذیذ کھانا آپ کے سامنے ہے. پیارے بچوں, جیسے ہی آپ نے نا لقمہ بولتے ہیں نا, لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے کر آئے, آپ نا گھبرا گئے, بالکل بے چین ہو گئے. اب لقمہ اٹھا کر نا واپس رکھ دیا. اللہ اکبر. اب جو لوگ پاس میں بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ لقمہ آپ نے اٹھایا اور ایک دم سے رکھ دیا اور آپ بالکل گھبرا گئے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ کہا کہ جو نفس ہے نا, اس نے مجھ سے کہا کہ آخر کار میں 10 سال پرانی جو میری خواہش تھی, نفس کہہ رہا ہے کیا کہ جو 10 سال میری پرانی خواہش تھی آج میں اس میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی اس کی خواہش یہ تھی کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لذیذ کھانا کھائیں,
تو پیارے بچوں جب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ گھبرا گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر بات ایسی ہے تو میں تجھے کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں اپنی نفس کو مار رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بات ایسی ہے تو میں تجھے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر. پھر ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک شخص طباق یعنی کوئی تھال کھانے کا لے کر آیا ہے نا, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا سیدی یہ کھانا جو ہے میں نے اپنے لیے رات میں تیار کیا تھا, پر ہوا کیا کہ جب میں سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے کر آئے. سبحان اللہ. کون تشریف لے کر آئے پیارے بچوں؟ ہاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ اگر تو قیامت کے دن بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو جا ذوالنون مصری کو کھانا کھلا اور کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے نا, آپ جھوم اٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بشارت دی ہے, یعنی آپ نے میرے لیے کھانا بھجوایا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ نے کھانا تناول فرمایا. پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں, آپ نے بھی عید منائی ہے, پر انداز کیا ہے آپ کا؟ آپ نے نفس کو خوش نہیں کیا, آپ نے عید اچھے کھانے اچھے کپڑوں پر منحصر نہیں رکھی بلکہ اللہ پاک کی رضا پر رکھی. تو ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا پیارے بچوں کہ ہمیں اچھے کھانے بھی کھانے ہیں پر ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور خوب درود پاک پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوں گے. تو آپ نے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ الکریم نئے کپڑے بھی پہنیں گے, اچھے کھانے بھی کھائیں گے, اور بالکل کھانے چاہیے, ہیلدی کھانے کھانے چاہیے ہمیں, پر ساتھ ساتھ میں خوب نیکیاں بھی انشاءاللہ الکریم ہم کریں گے. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم نے آپ کو ایک بزرگ کے بارے میں بتایا کہ وہ عید کس طرح منایا کرتے تھے. چلیں پیارے بچوں اب شروع کرتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے چھوٹے بچوں کی بڑی باتیں. جی کیا نام ہے؟ چھوٹے بچوں کی بڑی باتیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی کون سنائیں گے ہمیں چھوٹے بچوں کی بڑی باتیں؟ ماشاءاللہ احمد رضا, تیار ہیں آپ؟ جی. چلیں. فرمانے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ہے کہ زندگی وہ ہے جو دوسرے کے کام آ سکے. فرمانے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ہے کہ جس کی نظر مقصد پہ ہوگی کامیابی اس کے قدم چومے گی. سبحان اللہ. فرمانے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ہے کہ وقت کی بربادی سب سے بڑی محرومی ہے. اللہ. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ خوش کلامی صراط المستقیم کی طرف لے جاتی ہے. سبحان اللہ. فرمانے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اسے گڑھے میں گر جاتا ہے. فرمانے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہو خواہ وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف. فرمانے حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دولت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں اسے خرچ کرنے کا جذبہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہمارے پیارے اور پیارے احمد رضا بھائی چھوٹے بچوں کی بڑی باتیں آپ کو سنا رہے تھے, اور کتنی پیاری پیاری باتیں سنائی نا. آپ لوگوں کو یاد ہے؟ جی کس کس نے سنا توجہ سے مجھے بتائیں. چھوٹے بچوں کی بڑی باتیں کس کس نے سنی صحیح سے؟ آپ نے سنی؟ چلیں سنی ہے آپ نے بھی, ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری باتیں تھی نا. ہمیں بھی اس طرح کی باتوں کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا. جیسے آخر میں فرمایا گیا کہ جو انسان کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو گویا کہ وہ خود اپنے لیے کھود رہا ہوتا ہے نا. تو کسی کے لیے ہمیں غلط راستہ نہیں نکالنا چاہیے. اور ایک اور بڑا ہی پیارا قول بیان کیا گیا کہ دولت ہونا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, پر اس سے بڑی نعمت کیا ہے پیارے بچوں؟ ہاں, راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا, یہ اس سے بڑی نعمت ہے. تو اگر ہمارے پاس دولت ہے اتنی کہ ہم دوسروں پہ خرچ کر سکیں تو بالکل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا, ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز سے آپ نے بیان کیا. تو پیارے بچوں
اب چلتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے ہم احمد رضا بھائی کو کچھ کھلانا چاہیں گے. اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ جی. آپ لوگوں کو بھی کھلائیں گے انشاءاللہ، پر انہوں نے اتنی محنت سے سنائی ہی باتیں تو پہلے ان کو. جی احمد رضا بھائی کیا پسند کریں گے آپ؟ چلے جو چاہیں آپ پسند کریں. ادھر دیں گے چپس بھی ہیں، مٹھائی بھی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی پسندیدہ کھیر بھی ہے. کیا پسند کریں گے آپ؟ چلے آئیں. لڈو لینا چاہیں گے شاید ہیں؟ اچھا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. چلیں بیٹھ کر آپ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے. آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ ملے گا. آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. تو ہمارا جو سوالات کا جو سلسلہ ہوتا ہے پیارے بچوں، اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کون بتائے گا؟ ہم کس طرح سوالات کرتے ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا، اور چلیں آپ بتائیں. مائک دیجئے ان کو. جی. آپ سوال کریں گے، ہمیں ہینڈ ریز کر کے جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ ہمیں تحفہ دیں گے. واہ کیا بات ہے. مگر اس میں سے ایک چیز آپ نے چھوڑ دی ہے. جی کون اور بتائیں گے؟ ہمارے حمزہ بھائی کو دیجیے مائک. حمزہ بھائی بتائیں گے. دیجیے. جی حمزہ بھائی مائک لیجیے. سبحان اللہ. آپ بتائیں گے کچھ؟ چلیں آپ جو چاہیں بتائیں. سنا ہے آپ سے انگلش میں ایک نعت شریف آتی ہے، پڑھتے ہیں آپ؟ چلیں سنائیں ذرا. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Allah for these and what was. The cult of your iman. Don't give it to Satan. Give whom believe. Do thanks to Allah. Allah Ghafoor. Allah Rahim. Allah Habbal Musinin. O Khali Kuna. O Razi Kuna. Huma Allah Kulli Shay'in Qadir. Allah as Ghafoor. Allah as Rahim. Allah as the one was the Musinin. He's a creator. He's a sustainer. He's the one was power of us. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بچوں کیا کہنا ہمیں؟ سبحان اللہ. ہمارے پیارے سے حمزہ بھائی نے کتنی پیاری نعت سنائی ہے نا. کیا بات ہے، دل خوش کر دیا آپ نے تو ماشاءاللہ. انگلش میں سنائی. کس میں سنائی پیارے بچوں؟ انگلش. ہم عام طور پہ اردو میں سنتے ہیں نا، پر ہمارے حمزہ بھائی نے انگلش میں سنائی ہے. کیا بات ہے حمزہ بھائی. آئیے میرے پاس آئیے آپ. سبحان اللہ کتنی پیاری نعت سنائی ہے آپ نے. کیا بات ہے. چلیں اپنا نام بتائیں سب کو. حمزہ منشیوی والا. حمزہ نام ہے آپ کا. اتنی پیاری نعت سناتے ہیں آپ. کہاں سے سیکھی آپ نے؟ کس نے سکھائی آپ کو؟ پاپا نے سکھائی؟ ماشاءاللہ بہت پیاری نعت سنائی نا ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. مجھ سے دوستی کریں گے؟ چلیں مجھ سے دوستی کر لیں. چلیں لائیے، ہم میں زبردستی کر لیتا ہوں. چلیں ماشاءاللہ. چلیں حمزہ بھائی آپ کیا کھائیں گے اس میں سے بتائیے. کچھ کھائیں گے؟ کھیر ہے، لڈو ہے، مٹھائی ہے. چلے 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 میں دے دیتا ہوں ماشاءاللہ. چلے یہ لیجیے. صحیح ہے. چلیں میرے ہاتھ سے بھی ایک میں کھلاؤں کچھ آپ کو. کچھ کھائیں گے میرے ہاتھ سے؟ منع کر رہے ہیں. چلیں جب منع کر رہے ہیں تو بعد میں کھلائیں گے. چلیں بیٹھیں. ماشاءاللہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، دین کا عظیم مفتی بنائے. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز بھی ہے آپ کی. جی آپ کا نام؟ محمد جنید. واہ محمد جنید. کتنے چھوٹے سے ہیں نا. ابھی دیکھیے کتنی پیاری پیاری باتیں بیان کریں گے. جی آپ کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی کوئی بھی بات آپ کو یاد ہو. نعت شریف یاد ہے آپ کو؟ ارے واہ سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم نبیین یا نبی بعدی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. جی ایک مرتبہ اور سنا رہے ہیں. جی جی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ کتنی پیاری دعا دے دی. ابھی پیارا رمضان ابھی ہم سے رخصت ہوا، بڑی پیاری پیاری برکتیں بھی لوگوں نے لوٹیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں
کہ اللہ پاک ہمیں پھر سے رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. جنید بھائی بڑی پیاری آواز ہے آپ کی. آئیے جنید بھائی اب بھی آئیے. ماشاء اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. آئیے ادھر آئیے. آپ تو بہت اچھا بول لیتے ہیں. جنید بھائی کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ دارالمدینہ. ماشاء اللہ. دیکھیں دارالمدینہ دعوت اسلامی کا کتنا پیارا اسکول ہے. ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, کتنا چھوٹا سا بچہ ہے ماشاء اللہ. دارالمدینہ کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور کتنی پیاری پیاری باتیں سنا رہے ہیں اور ماشاء اللہ دعا بھی سنا رہے ہیں. آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ضرور دعوت اسلامی کے اس پیارے سے مدرسے میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن ضرور کروائیے گا. جی کیا کھائیں گے آپ؟ کچھ کھانا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں حمزہ بھائی تو ماشاء اللہ مٹھائی لے گئے, آپ کیا لیں گے دیکھتے ہیں. چلیں آپ لیں, خود سے لیں. سب ایک ہی چیز پسند کر رہے ہیں. چلیں ماشاء اللہ بیٹھیں. سبحان اللہ, مبارک. اللہ پاک ہمارے جنید بھائی کو دین کا عظیم مفتی بنائے. خوب دین کی خدمت کریں آپ سب, خوب دین کی خدمت کریں, عالم دین بنیں, حافظ قرآن بنیں. آئیے پیارے بچوں, اب ہم چلتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوالات. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سوالات بھی کرنے ہیں اور یہ اتنے سارے جو تحفے یہاں رکھے ہیں یہ بھی آپ کو دینے ہیں. جی سب سے پہلا سوال مجھے کرنا ہے, آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. سب سے پہلے جواب کون دینا چاہیں گے؟ واہ, چلیں منیر بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. آئیں منیر بھائی, تشریف لے کر آئیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ عید کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, وہ آپ نے پلیٹ سے اٹھا کر وہاں پر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, مائک سے نہیں دینا ہے. جی پیارے بچوں توجہ سے دیکھنا آپ سب نے. سبحان اللہ. کتنی ہوتی ہیں رکعت پیارے بچوں؟ 2 ہوتی ہیں. اور ہمارے منیر بھائی نے جواب بھی دیا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو ہی ملے گا کیونکہ عید کا مبارک دن ہے ماشاءاللہ. کیا کھائیں گے آپ؟ مٹھائی کھائیں گے. چلیں لیں آپ نے آپ سے. ماشاء اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. بیٹھیں, تشریف رکھیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. جی اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. کون تیار ہیں؟ ماشاء اللہ آپ تیار ہیں؟ چلیں آپ آئیں, مائک لے کر آئیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں, آپ نے اس کے ذریعے جواب دینا ہے نا. پلیٹ اٹھائیں. توجہ سے دیکھنا پیارے بچوں. کتنی؟ واہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7. سبحان اللہ, آپ کا جواب تو درست ہو گیا ہے. کچھ کھائیں گے آپ؟ بالکل کھائیں گے, عید کا دن ہے ماشاءاللہ. چلیں آپ خود ہی پسند کریں کیا کھائیں گے. اچھا چلیں بالکل لے لیں آپ. واہ چلیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. جی اب آگے چلتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. ماشاءاللہ بہت پیارا سوال آ رہا ہے. چلیں کون کون تیار ہے ہاتھ اٹھائیں. واہ چلیں احمد رضا بھائی سے کرتے ہیں. آئیے احمد رضا بھائی. تیار ہیں آپ؟ جی. ادھر آئیے. بڑا ہی پیارا سوال ہے. آپ کو بتانا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں. پلیٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. توجہ سے آپ کو دیکھنا بچوں, ٹھیک ہے. کیا بات ہے. واہ چلیں چلیں ٹھیک ہے آ جائیے. ماشاء اللہ کیا بات ہے, جواب درست ہو گیا ہے. جی احمد رضا بھائی کیا کھائیں گے آپ؟ عید کا دن ہے, دیکھیں کیا کھانا پسند کریں گے آپ. چپس بھی رکھے ہیں ادھر اور ادھر مٹھائی بھی ہے ماشاء اللہ. کیا کھائیں گے جلدی بتائیں. چپس کھائیں گے. چلیں آپ جتنے چاہیں اس میں سے لے لیں. کیا بات ہے. چلیں ماشاء اللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. جی آگے بڑھیں اب. جی کون کون تیار ہیں؟ یہ آخری سوال ہوگا آپ سے نا. چلیں آپ آئیں. ماشاء اللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ زندگی میں حج کتنی بار فرض ہوتا ہے؟ توجہ اس کے ساتھ دیکھنا آپ لوگوں کو نا. ہٹے ذرا دیکھیں کیا لگایا. واہ کتنی بار فرض ہوتا ہے بچوں؟ ہاں حج جو ہے زندگی میں مسلمان پر ایک بار فرض ہوتا ہے. آپ کا جواب تو درست ہے ماشاءاللہ. ادھر آئیں. کیا کھائیں گے آپ؟ آج عید کا دن ہے ماشاءاللہ. دعا کیا آپ نے میرے لیے؟ انشاءاللہ. تو کیا کھائیں گے آپ بتائیں. نہیں کھائیں گے؟ لے لیں بالکل آپ. چلے ماشاءاللہ سبحان اللہ. بیٹھیں.
کیا بات ہے. اللہ پاک آپ سب کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. کچھ اور بھی ہمارے سامنے جو ہیں شرینی ہیں, بڑی پیاری پیاری نیازیں بھی ہیں. تو حمزہ بھائی کچھ کھائیں گے آپ؟ آئیں تشریف لائیں. ماشاء اللہ ہمارے پیارے نعت خواں, سبحان اللہ. کھائیں گے میرے ہاتھ سے؟ واہ, چلیں لیجئے. خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے, ماشاء اللہ. لیجئے, کیا بات ہے. اور لیں گے؟ چلیں بیٹھیں, ماشاء اللہ. جی جنید بھائی آپ بھی آئیں. سبحان اللہ, انہوں نے بھی بڑی پیاری دعا سنائی تھی نا ہمیں, ہم بھی بالکل ان کو عید کے دن کھلائیں گے. لیجئے, کیا بات ہے. لیجئے. اور کھائیں گے؟ چلیں بیٹھیں بیٹھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ نے سیکھی بھی ہیں. جی کھیر بھی کھاتے رہیں ساتھ ساتھ اور میری باتیں بھی سنتے رہیں. تو ناظرین آج کے اس سلسلے میں آپ نے بڑی ہی پیاری پیاری باتیں سنی. بڑی ہی دلچسپ سیگمنٹ کو بھی شامل کیا گیا, سوالات کو بھی شامل کیا گیا, اور بھی بزرگان دین کا جو انداز عید ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سماعت کیا. آپ بھی اپنے گھر پر مٹھائی کا سلسلہ کریں, نئے نئے کپڑے پہنیں, خوب غریبوں کی مدد کریں. انشاءاللہ الکریم اس طرح سے اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمیں برکتیں بھی ملیں گی اور عید کی جو فضیلتیں وہ بھی حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دن ہے خوشی کا ہے, عید ہے نام, ہے مومنوں کے لیے انعام. دن ہے خوشی کا ہے, عید ہے نام, ہے مومنوں کے لیے انعام. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.